یعنی ہم کہاں جا رہے ہیں؟ یعنی ہم ہر جگہ دوسروں کے کہنے پہ لوگوں کو مروائیں گے؟ ایسا نہیں ہے۔ عمران خان، میں مشکور ہوں، میں کل بولنے والا تھا لیکن آج شروع ہو گیا۔ میں مشکور ہوں جناب محترم عمران خان کا، میں مشکور ہوں تحریک انصاف کے ان اکابرین کا جنہوں نے مجھے اپوزیشن لیڈر بنانے کا ووٹ دیا۔ میں جناب اسپیکر کا بھی مشکور ہوں کہ انہوں نے 5 ماہ اپنی آئینی ذمہ داری پوری کرتے ہوئے، شاید ان پہ بھی کوئی بوجھ تھا، ان کے بھی کوئی بوجھ تھا، میں ان کے لیے بھی وہ کرتا ہوں کہ اچھا ہوا، دیر آئے درست آیت، اس نے یہ مہربانی کی۔ اور جس طرح میرے دوست نے کہا 5 ماہ اپوزیشن لیڈر، یہ نہیں محمود، اپوزیشن لیڈر کے بغیر یہ ہاؤس چلا، جو بہت بری بات تھی، جو بہت بری بات تھی۔ میں اسپیکر صاحب سے آپ سے کہہ رہا ہوں کہ یہ ہاؤس کس طرح آیا ہے، اس ہاؤس کو صحیح ریپرزنٹیٹیو ہاؤس یہ لوگ بنا رہے ہیں، یہ دے آر دا ٹرو ریپرزنٹیٹیو جنہوں نے مجھے ووٹ دیا۔ باقی میں تفصیل نہیں جانتا۔ ان کے ووٹ سے اس ہاؤس کی تھوڑی بہت عزت باقی ہے، باقی جو کچھ ہوا آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں، شہباز بھائی بھی جانتے ہیں، دنیا بھی جانتی ہے، غلطیاں ہوتی ہیں۔ آئیں خدا کے لیے اپنے بچوں کے جذبہ حریت کو نہ کوٹیں۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد جو دنیا تھی وہ بگڑ رہی ہے، طاقت کا قانون ہو رہا ہے، جس کی طاقت جس کی لاٹھی اس کے بینس کے قوانین ہو رہے ہیں۔ نئے حالات کے تحت ہم نے اپنے آپ کو ڈالنا ہے۔ ہم نے ایک ایسے جمہوری پاکستان کی تشکیل نو کرنی ہے۔ ہم جس آئین کی دفاع کے لیے لڑ رہے ہیں اس آئین پہ ہمارے اعتراضات تھے۔ وہ آئین پشتون وطن کو متحد نہیں رکھ رہا تھا، پشتون وطن 3 ٹکڑوں میں منقسم تھا۔ اس آئین میں ہمارے سینٹ میں کوئی خیرات نہیں تھے۔ ہم تو چاہتے تھے کہ آپ کے ووٹ سے، شہباز کے ووٹ سے، میاں نواز شریف کے ووٹ سے، خورشید شاہ کے ووٹ سے ہم سینٹ کو طاقتور کرتے، ہم سینٹ کو وہ اختیارات دیتے جو قومی اسمبلی کے پاس ہیں، تاکہ ہم اس ہاؤس کو ہم طاقت کا سرچشمہ بنانا چاہتے ہیں۔ بھلے ہم اب بادشاہی آپ کریں، بھلے آپ کریں، آئیں بسم اللہ کریں، کب کس وقت کس اس کے تحت، ان کا ذمہ وار خدا ہے، میں ہوں۔ ہم اس ہاؤس کی مضبوطی کے لیے کسی حد تک جانے کے لیے آپ کے ساتھ تیار ہیں۔ دکھ ہوتا ہے یہ جو امینڈمنٹس ہوئی، میں تلخ زبان نہیں استعمال کروں گا، جو امینڈمنٹس ہوئی 26-27 کی، کاش یہ امینڈمنٹ اس ہاؤس کی طاقت کے لیے استعمال ہوتی، اس ہاؤس کو مضبوطی کے لیے استعمال ہوتی، یہ طاقت کا چشمہ بنتا۔ پاکستان اب بھی بہت بڑا بہترین ملک ہے، اب بھی دیر نہیں ہوئی، آئیں اس ہاؤس کو طاقت کا۔ کیا آسمان گرے گا؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں، کیا آسمان گرے گا اگر یہ ہاؤس ریزولوشن پاس کرے؟ کہ یہ ہاؤس ریزولوشن پاس کرتا ہے کہ جن بچوں کے خلاف کیسز ہیں ہم نے سارے وڈرا کر دیے، کیا آسمان گرے گا؟ کیا آسمان گرے گا؟ اگر یہ ہاؤس آپ کی طرف سے، میرے ان دوستوں کی طرف سے، سائیں جکرانی کی طرف سے ایک ریزولوشن پیش کرے کہ جو بڑی عمر کی عورتیں غریب جیلوں میں بند ہیں، وی withdraw their cases, we release them۔ آج اگر آپ یہ کہہ دیں، آج اگر آپ کہہ دیں، کیا آسمان گرے گا؟ کیا آسمان گرے گا اگر یہ ہاؤس یہ کہہ دے کہ عمران خان اس ملک کا سب سے پاپولر لیڈر ہے، غلطی ہوئی ہے، وہ جیل میں ہے، یہ ہاؤس یونانیمسلی فیصلہ کرتی ہے کہ اس کو نکال دو، جیل سے نکال دو، یہ سارا ٹمپریچر ختم ہو جائے گا، یہ ساری باکسنگ ختم ہو جائے گی۔ اگر وہ نہیں ہو سکتا، کم سے کم عمران خان کی ملاقات پہ پابندی فوری ختم ہونی چاہیے، تاکہ اس کی بہنیں اس سے ملیں، آپ اس سے ملیں، سرکاری لوگ اس سے ملیں، ان کے یہ یار اس سے ملیں۔ ہم کسی بھی مثبت کام کے لیے آپ کے ساتھ، محمود بحیثیت وہ آپ کے ساتھ کوآپریشن کرے گا۔ یہ آپ میرے دوست ہیں،
یہ میرے ووٹ مجھے ووٹ دیا ہے. میں نے پہلے بھی کہا, بار بار کہنا بری بات ہے, اس ہاؤس کو لیجیٹیمیسی تھوڑی بہت جو دے رہے ہیں وہ یہ لوگ دے رہے ہیں, یہ نکوا, تاکہ تو ماشاء اللہ میرے دوست ہیں نہ لڑیں, آئے بسم اللہ کریں. جاکرانی صاحب, مجھے آج بھی پیپلز پارٹی اپنی پرانی اس پہ پیاری ہے, پی وی کی پارٹی ہے, جمہوریت کی پارٹی ہے. اس کا سلوگن تھا جمہوریت ہماری سیاست, سوشلزم ہماری معیشت, روٹی کپڑا اور مکان ہمارا. بسم اللہ, اس ایجنڈے کے ساتھ آئے, ہم آپ کو 100% ووٹ سپورٹ دیں گے. میاں صاحب یہاں کہتے تھے, ان کو صحت نصیب کرے, ووٹ کو عزت دو, ووٹ کو عزت دو. جب بھی وہ سلوگن آئے گا, جو بھی کرے گا, ہم آپ کو ووٹ دیں گے. ایک جناب اسپیکر, ایک بات میں کروں, مجھے اپنے والوں نے بڑا تنگ کیا, پریس والوں نے, میں کسی کا نام نہیں لیتا. اخبار میں آئے تھے, بعض باتیں آئی تھیں کہ محمود نے رابطہ کیا ہے نواز شریف سے اور اس کی بنیاد پہ وہ اپوزیشن لیڈر بنا ہے. میں کسی کا نام نہیں لیتا. قرآن کریم, میں صورت بول رہا ہوں, شاید صورت مائدہ ہو. قرآن کریم, ڈپٹی اسپیکر صاحب آپ کی توجہ چاہیے. قرآن کریم واضح اور بڑے سخت الفاظ میں کہتا ہے کہ اگر آپ کے پاس کوئی منافق, یہ نہیں کہا کہ کوئی آدمی, چونکہ یہ کام غلط ہے. قرآن کریم کی آیت ہے کہ اگر آپ کے پاس کوئی منافق کوئی اطلاع لے آتا ہے, اس کی تحقیقات کیا کرو. ایسا نہ ہو کہ آپ بے گناہ لوگوں کے سر پہ وہ دوڑیں. پتہ نہیں میرے یار کو کس بزرگ نے یہ بات بتائی تھی کہ میں نے نواز شریف سے بات کی ہے. سائیں آپ مجھے جانتے ہیں, جاکرانی مجھے جانتا ہے, یہ ہماری دوست طارق فضل سارے مجھے جانتے ہیں. جناب, میں اس مچھی کا نہیں بنا ہوں کہ اپنے عہدوں کے لیے کسی سے ریکویسٹ کروں گا. خدا کی قسم, اگر پاکستان کی آپ مجھے پریمیئر شپ دیں, میں مانگ کے نہیں لوں گا. میرا دوست ہے نواز شریف, میرا دوست ہے. بی بی نذیر میری دوستی, بلاول میرے بچوں کی طرح ہے. میں ایسا نہیں کرتا. میں میاں صاحب سے کہوں بسم اللہ, آپ اسپیکر صاحب سے کہہ دیں مجھے اپوزیشن لیڈر بنائے. میں نے مانگنا ہوتا, پتہ نہیں میں کب کا. اب اس دفعہ, پچھلی دفعہ جب میاں شریف یہاں سے ہم اکٹھے چلے تھے, اس دروازے میں مجھے کہا کہ محمود بھائی, میں نے نام نہیں سننی. میں نے کہا کیسے نہیں سنی, تم نے مجھے میری کیبنٹ میں آنا ہے. میں نے کہا میں یہ کام نہیں کر سکتا. میں بنا نہیں وزارت کے لیے, میں اس باتوں کے لیے بنا ہوں. یہ میں وہ نہیں ہوں جس کو سقراط کہتا تھا, سوکریٹس یا افلاطون کہتا تھا کہ وہ گیٹ فلائی. میں گیٹ فلائی نہیں ہوں, لیکن کوشش کرتا ہوں. ایک آدمی کو غلطی سے روکنے کے لیے پیچھے سے ایک آواز ضروری ہے, بچ. میں بچ والا ہوں. ملا لوگ مجھ سے نہ لڑیں, عالماً ہر بات سے پھر فتویٰ نکل آتا ہے. میرا ایمان ہے اگر آدم علیہ السلام کو جو غلطی اس نے کی, کسی نے پیچھے سے کہہ دیا ہوتا کہ بچ, اللہ پاک نے اس سے منع کیا, یہ کچھ نہیں ہوتا. میں وہ آدمی ہوں جو پیچھے سے بچ کی آواز نکالتا ہے. آپ کے لیے بھی, دوسروں کے لیے بھی. یہ ہمارا ہاؤس ہے, یہ ہمارا ہاؤس ہے, یہ ہے تو ہم ہیں. آئیں اس ہاؤس کو طاقت کا سرچشمہ بنائیں. آئیں ہم ایک دوسرے کو ہاتھ دے کے, جو غلطیاں ہوئی ہیں, ضروری نہیں کہ ہم ناک رگڑیں ایک دوسرے کے خلاف, نہیں. ایک دوسرے کو انگوش نمائی کرنے سے کام نہیں بنے گا. آئیں خطے کو بچائیں, آئیں افغانستان کے ساتھ وہ کریں, پشتون و بلوچ وطن کے جو راستے ہیں وہ آپ چھوڑ دیں آہستہ آہستہ. آج بھی میں ان کے سامنے, میرے ووٹر ہیں, ان کے بغیر میں کچھ نہیں ہوں. میں آپ کو اخلاق سے گری ہوئی بات کبھی نہیں کروں گا. البتہ آپ کے دفتروں میں آپ سے لڑوں گا. یہ نذیر کو خدا بخشے میری بہن تھی, میں بھائیوں کی طرح اس سے لڑتا تھا کہ یہ کیا کر رہے ہو بی بی, یہ کیا ہو رہا ہے. نواز شریف سے میں لڑتا تھا, لیکن ہوتے ہیں, ہر ایک دوست ہوتے ہیں, فلانا ہوتا ہے. بہرحال میں مشکور ہوں, آپ کا بھی, اسپیکر صاحب کا بھی, پاکستان کے دوستوں کا بھی, ان سب کا بھی جنہوں نے ہمیں ووٹ دیا, ان کا بھی. میں خدا بزرگ برتر کا شکر گزار ہوں کہ آج تک میں نے اپنے حلف کی وہ نہیں کی. میں ان سے وعدہ, عمران خان مشکل میں ہے, جب تک وہ مشکل میں ہے, جب تک وہ جیل سے نہیں نکلتا, جب تک وہ یہاں اپنی خاص سیل سے اندر داخل نہیں ہوتا, میں آپ کے مغز خوری کرتے رہوں گا, میں آپ کے کان وہ کچھ لاتا رہوں گا.
sooner the better. سون بسم اللہ کریں، کچھ کریں. شہباز یہ کر سکتا ہے، میرے جو بیچیں یہ کر سکتے ہیں، کچھ تو کریں. مذاکرات کس بات پہ؟ مذاکرات اس ٹینشن کو ختم کرنے کے لیے. ٹینشن کیا ہے؟ ٹینشن یہی ہے 8 اکتوبر فروری کو جو کچھ ہوا بھی جانتے ہیں، ہم بھی جانتے ہیں. اس نے پاکستان کا ٹیمپریچر آسمانوں تک پہنچا دیا. اس کو کم کرنے کے لیے بٹن آپ کے پاس ہے. اگر آپ تھوڑا سا پریشر کم کریں گے تو مذاکرات کے راستے کھلیں گے. علامہ صاحب سینیٹ میں اپوزیشن لیڈر ہو جائیں گے. میں یہاں ہوں. جب بھی اس ملک میں عوام کی حکمرانی کے لیے آپ کو اپوزیشن کے ممبران کی طاقت ضرور ہے. کہ میں وعدہ کرتا ہوں علامہ صاحب